بہت شکریہ مظہر بھائی. میں اپنے اگلے مقرر طاہرہ رتا سے گزارش کروں گا. طاہرہ رتا پرنٹ میڈیا میں جو ہے بہت اہم فعال ادا کر رہی ہیں. 3 عالمی کانفرنس کی سیکرٹری رہ چکی, بڑی ذمہ داری سے کام کرتی ہیں, اور ان کے شعری مجموعے کی ابھی پچھلے 2 ماہ قبل ہی جو ہے وہ رونمائی ہوئی ہے. اور میں طاہرہ سے گزارش کروں گا کوئی اپنے خیالات چلائیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے آج ان خوبصورت کتابوں پر اظہار خیال کا موقع مل رہا ہے. تو جیسے کہ بدر صاحب نے کچھ تعارف پیش کیا, تو میں کچھ اپنی طرف سے اضافہ کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو میر سجاد علی صاحب کو بہت مبارکباد. اور کیونکہ یہ ایک بہت اچھوتا اور بہت خوبصورت توفیق ہے. میرا خیال ہے کم و بیش ہم سبھی ان خیالات تجربات سے گزرتے ہیں جن کو انہوں نے تحریری شکل دی ہے. اور کتاب کا نام ہے ٹرانکویلٹی اینڈ ٹرائمف ہسٹوریکل سروے آف ایتھنک کمیونٹیز ان امیریکا. البرٹ ہیوبرٹ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ ریڈ اے بک, آئی ہولڈ اے کنورسیشن ود دی آتھرس. تو کوئی بھی کتاب جیسے ہم پڑھتے ہیں تو ان کے انداز سے ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں, اور ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے اس تجربے سے ہم خود گزر رہے ہیں. تو آپ کا یو ہیو ایکسپیرئنس آف 50 years اینڈ دیٹ یو ہیو پین دیٹ ان دس بک. Mir Sajjad Ali traveled extensively through USA and got exposed to several American ethnic communities. He has observed more than a dozen religions that are practiced in America, and the faith-based communities are living together peacefully. This is an effort to bind people of various religions, cultures, races, colors, and nationalities to continue this coexistence without getting influenced by external events. He has listed 17 communities, and I have a list of them here. Okay, the ethno-religious communities in America, challenges, Native Americans and their religion, migration of Europeans to America, migration of Africans to America, migration of Latinos to America, migration of Asians to America, Judaism in America, Christianity in America, Islam in America, Jehovah's Witnesses in America, Amish in America, Amish, thanks. Mormonism in America, Seventh-day Adventists in America, Hinduism in America, Sikhism in America, Buddhism in America, and Zoroastrianism in America. So he has witnessed and experienced that all these communities are living together without any conflicts. They have become a part of each other, of this culture, and like this is the actual spirit of America. Like we are all here from our countries, like we were practicing our own religions, culture, and everything. But when everybody came together, it's a new type of culture that is building. But all of those communities were also keeping their own individuality as well. So he says that he has, according to Jewish author Theodore Herzl, America is God's crucible, the great melting pot, where all the races of Europeans are melting and reforming. Most people who migrated to America in the beginning, they came from Europe, and they were the winners or the victors of World War I. So they were the
most people in America, so they are the one who actually formed the culture in the beginning. So now after so many other communities came, it became a part of the salad. So idea of writing this book came into his mind about 40 years ago. So after four decades, he has written this book, and he has traveled to so many other states for his nuclear plant opening, and he has met so many people. And okay, so I'm gonna just wrap up this review. It's not like for the whole book; it's just a part of that. So I'm sure there will be other speakers who will be coming and discussing some other aspects of that. But I will rate him for writing this awesome book, and I think everybody has to read it, and they need a copy of that as well, because I think they is speaking the same about those experiences that we have gone through, but it's in like more organized way. So so many congratulations, and I hope we will be reading more books from you. इसके बाद हम जो जिस किताब के बारे में मैं कुछ इजहार ख्याल करने जा रही हूँ, उससे आप सब वाकिफ़ हैं हमारे पास, और मैं बहुत लकी हूँ कि जो मुसन्निफ़ है उन्होंने मुझे इसका एक तोहफ़ा दिया. ये किताब हमारे बहुत ही मोहतरम और मुहक्किक, हमारे शायर और मुतरज्जिम डॉक्टर तौफीक अंसारी अहमद साहिब की है, अपना नगर. तो सबसे पहले इन्हें इसकी बहुत मुबारकबाद अपना नगर की. मैंने इसको पढ़ा और जिस दिन पहले दिन पढ़ा, आई वॉज सो इम्प्रेस्ड, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मौज़ूआत जो हैं उनको टच किया है, उन पे लिखा है, और मुतनव्वो हैं और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. जैसे तारीख़ का हिस्सा है कुछ उनमें से, और कुछ इलाक़ों के बारे में, तहज़ीबों का टकराव, शिकागो में जो सारी सरगर्मियाँ हैं, यहाँ की शख्सियात जो हैं, उन सब के बारे में. तो कहते हैं कि किसे मजाल के जुम्बिश करे रज़ा के बग़ैर, किसे मजाल के जुम्बिश करे रज़ा के बग़ैर, जो रक़्स में है इजाज़त के साथ रक़्स में है. तो मुझे हमेशा से कहानी, किस्से और सफ़रनामे बहुत अच्छे लगते हैं. तो जनाब तौफीक अंसारी अहमद साहब से जो है उससे मेरा पहला तारुफ़ जो है शिकागो के पहले ज़मीनी मुशायरे से हुआ, जो गालिबन 2021 में था, सुखना शिकागो का. और इनकी शायरी, इनका जोश जज्बा, तवानाई और अंदाज़ देख कर हाज़रीन पर इनकी गिरफ़्त और इल्मी और अदबी काविशों का इल्म हुआ. उन दिनों आपका एक मजमुआ जो था, जो फ़ारसी कलाम का मंजूम तर्जुमा उन्होंने उर्दू में किया था, गुलिस्तान और बोस्तान का, जो शेख सादी शराजी का एक दासवाल काम है. तो वो बहुत आला काम था, जो तकरीबन 10-12 साल की जो काविशों का निचोड़ था. और अपना नगर से इनकी जो मौजूदा तहकीक और तहरीर है, कई सालों पर अहाता किए हुए है. 2 दुनियाओं और 2 तहज़ीबों और 2 मुल्कों का हाल और तकाबुल नज़र आता है. आप बेशुमार शख्सियात और मौज़ूआत ज़ेर बहस लाते हैं, जिनमें एक जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया, वो सल्तनत उस्मानिया से मुतालिक मज़मून है. इसके अलावा खत्ताती के मौजू को ज़ेर कलम लाते हुए इनके बचपन और तरबियत की लफ्ज़ी तस्वीर कशी दिखाई दी. यूँ लगा इनके बचपन की एक तस्वीर एक फ़िल्म की तरह निगाहों के तले घूम रही है. और आप ये देखिए कि वो किस तरह से इन्होंने वो उसका तस्वुर पेश किया कि ये छोटे से बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, और खत्ताती सीखने से भी इनको शगफ़ है, और मौसीकी का भी इन्हें माशाल्लाह से शौक़ है. और लेकिन उस मज़मून में ख़ास तौर पे किस तरह से 2 सफ़ों को मिलाकर वसली, आई गेस ऐसे प्रोनाउंस करेंगे हम, बनाई जाती थी. और वो बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त वो एक तरीक़ा है कि वो 2 सफ़ों को मिला के, जोड़ के, और आमिर उसको कूट के फिर रोगनी बनाते हैं, और उसको आप जिस तरह आजकल वो वाइट पेपर क्या बोलते हैं, वो उसकी तरह यूज़ करते हैं, बार बार लिख सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं, धो के तो फिर इस्तेमाल कर लें.
تو وہ بڑا اچھا اس کا اول تھا. اس میں راجرز کا چاقو تھا جس کے ساتھ خاص چاقو تھا جس کے ساتھ ان کے استاد محترم وہ قلم کو تراشتے تھے اور پھر اس کو خاص طریقے سے زاویے سے کٹ لگا کے تو اس سے خطاطی کی جاتی تھی. اور یہ سارا عمل ساری تکنیک جو ہے یہ خاصی مسمرائزنگ ٹائپ کی تھی, تو اس لیے مجھے اس نے کافی متاثر کیا تھا. اس کے علاوہ بہت سے موضوعات ہیں جن میں مذہبی بھی ہیں. آپ نے بہت ساری شخصیات پہ خاکے لکھے ہیں. اس میں مختلف شہروں پہ تہذیبوں پر بات کی ہے. بس بھی جیسے آپ نے زکوٰۃ کے موضوع پہ کیا ہے, شاعری شامل ہے اس کے اندر. تو میرا خیال ہے ہر شخص جو اس کو پڑھے گا اسے کچھ نہ کچھ اپنے مزاج کا ضرور ملے گا جس سے وہ استفادہ کرے گا. تو اور جی, اور سب سے جو زبردست چیز ہے وہ جو اردو انہوں نے لکھی ہے اس کے اندر, جس طرح سے جو تحریر ہے وہ بہت ہی مختلف ہے. لیکن جیسے ہم لوگ ہیں تو ہماری اردو بہت سادہ ہے. ہمیں سب کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتی, ابھی میرے اپنے بارے میں بات مین کروں گی کہ جو بہت سیدھی سادی اردو ہمیں آتی ہے, لیکن جب ان کی اپنا نگر میں نے پڑھی تو وہ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرئنس تھا میرے لیے کہ بہت جازب قابل احترام اور خوبصورت الفاظ فی زمانہ ایسی اردو پڑھنا ایک خوبصورت تجربہ ہے جس سے روح بھی سرور سے جھوم اٹھتی ہے. اور زباندانی موضوعات, ادوار اور تقابل اور شخصیات کے لحاظ سے یہ ایک بیش قدر اضافہ ہے. شکاگو کے ہر اردو دوست کے پاس اس کی کاپی ہونی چاہیے. اس میں ڈاکٹر صاحب کی علمیت, اردو دانی اور مختلف تہذیبوں اور ادوار میں کیسے آسان روی سے چلے بہت قابل قدر ہے. میری طرف سے ڈاکٹر صاحب کو بہت مبارکباد, اور امید ہے کہ ان کی اگلی کتاب جو ہے اس سے بھی زیادہ مارکت الارا ہوگی. یقیناً ان کی زنبیل میں اور بہت کچھ ابھی موجود ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان پہ پھر بات ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنا وائنڈ اپ کرتی ہوں. بہت شکریہ.